اللہ نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ پیٹرول سے نہیں جلے گی، وہ مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی، وہ لکڑی سے نہیں جلے گی۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ اس جہنم کے چوکیدار کیسے ہوں گے؟ اس جہنم کی نگرانی کرنے والے کیسے ہوں گے؟ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس جہنم کے چوکیدار ایسے فرشتے ہوں گے جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تجھ کو سب سے خوبصورت بنایا، سب سے سندر بنایا، سب سے پیارا بنایا، تجھ سے پیارا ہم نے کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان تو اپنے پروردگار کو کیسے بھول گیا، تو اپنے رب کو کیسے بھول گیا جس اللہ نے تجھے اتنا پیارا انسان بنایا، تجھے جیتا جاگتا انسان بنایا، تیری خوبصورت شکل بنائی، تیرے دو کان بنائے، تیری 2 آنکھیں بنائی، تیرا خوبصورت چہرہ بنایا۔ جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ نے تیرے شریر کو سڈول بنایا، تیرے شریر کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اب جب ہم انسان ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، تو ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے، ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت آدم اور حوا سے کہا کہ تم دونوں جنت میں رہنا اور جو چاہے کھا لینا، جو چاہے تم پی لینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو خاص کر دیا، ایک پیڑ کو خاص کر دیا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب تم نہ جانا۔ لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اے حوا تم جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو مگر تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اب شیطان ہمارے باپ آدم کے پاس اور ہماری ماں حوا کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے آدم اے حوا تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیڑ کے قریب جانے سے تم کو کیوں منع کیا ہے، اس پیڑ کو کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اے آدم اگر تم اس پیڑ کو کھا لو گے، اس کے پھل کو تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی افضل بنایا تھا، فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو سجدہ کرو، مگر ابلیس اور شیطان جب ہمارے باپ آدم کے دماغ کو بھی گھما سکتا ہے تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ اس نے کہا اے آدم اس پیڑ کو تم کھا لو، ہمیشہ تم جنت میں رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اور جانتے ہو ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا اے آدم میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، جب آدم اور حوا کے سامنے شیطان نے اللہ کی قسم کھا لی تو دونوں دھوکہ کھا گئے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام پر دھوکہ بہت جلدی کھا لیتے ہیں۔ اللہ والوں کو اللہ کے نام پر بیوقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، آدم اور حوا کو شیطان نے اپنے شیشے میں اتار لیا، دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ،
جب آدم اور حوا نے اس پیڑ کو کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، تو دونوں ننگے ہو گئے، دونوں کی شرمگاہیں نظر آنے لگی، دونوں کا ستر نظر آنے لگا، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے۔ دیکھو گناہ کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہی آدم اور حوا نے اس درخت کو کھایا ان کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ فَاتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، لیکن آدم علیہ السلام کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا میں ننگا رہوں، حضرت حوا کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا میں ننگی رہوں، ان دونوں نے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ آدم اور حوا نے اپنی اولاد کو یہ پیغام دیا کہ تم ننگے مت رہنا، ننگے رہنا یہ انسان کی پہچان نہیں ہے، یہ جانور کی پہچان ہے۔ اور آج کے دور میں ننگے رہنا یہ ترقی کی پہچان ہے۔ جو عورت جتنی ننگی رہتی ہے اس کو اتنا ترقی یافتہ، اتنا ماڈرن اور اتنا فیشنیبل مانا جاتا ہے۔ آج بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں، دنیا کے خوبصورتی کے مقابلے ہوتے ہیں اور عورتوں کے بدن سے کپڑے نوچے جاتے ہیں، ان کو ننگا کیا جاتا ہے اور دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو عورت جتنی ننگی ہوگی اتنی وہ ترقی کرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا، ان کی جو اولاد ہیں، جو انسان ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو یہ پیغام دیا کہ ننگا رہنا یہ انسانیت نہیں ہے، تو حیوانیت ہے۔ جو انسان ہوگا وہ ننگا نہیں رہے گا، وہ اپنے ستر کو چھپائے گا، اپنی شرمگاہ کو چھپائے گا۔ حضرت آدم اور حوا نے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے ستر کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الم انہکما ان تلکما الشجرتی، اے آدم کیا میں نے منع نہیں کیا تھا، اے حوا کیا میں نے منع نہیں کیا تھا، میں نے تم کو بتایا تھا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، پھر بھی تم نے اس درخت کو کھا لیا۔ اب ہمارے باپ آدم نے اور ہماری ماں حوا نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ کیا توبہ کی؟ ایک کتاب آتی ہے فضائل اعمال، نام سنا ہے آپ نے فضائل اعمال کا؟ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے یہاں فضائل اعمال کو باقاعدہ درس کے طور پر مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنا اتنا ثواب کا کام نہیں ہے جتنے ثواب کا کام فضائل اعمال پڑھنا۔ فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا سے غلطی ہوئی تو وہ دونوں پریشان ہو گئے کہ ہم اللہ سے کیسے معافی مانگے، کیسے دعا کریں۔ تو ان دونوں نے اللہ کے یہاں لوح محفوظ پر دیکھا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ محمد الرسول اللہ جب لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اور جب انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تو محمد کے وسیلے سے ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم اور حوا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ گناہ کر کے، ہم نے یہ خطا کر کے، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ ہم بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بہت بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن تو یہ دعا بتا رہا ہے۔ اور فضائل اعمال کے اندر کیا لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رانگ نمبر ہے، وہ غلط نمبر ہے۔
اور صحیح بات وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اور اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور تو نے اگر معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے. اللہ نے دونوں کی توبہ کو قبول کیا. ایک طرف حضرت آدم سے غلطی ہوئی, انہوں نے توبہ کی, انہوں نے اللہ سے معافی مانگی, اور جب ابلیس سے غلطی ہوئی, ابلیس نے جب گناہ کیا, ابلیس نے جب اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا, تو ابلیس نے معافی نہیں مانگی, ابلیس نے توبہ نہیں کی. ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ابلیس نے کہا اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا, میں تو آدم سے بہتر ہوں. آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے, مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے گی؟ اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا ما لک ان تتکبر فیہا, تو تکبر کر رہا ہے, تو اہنکار کر رہا ہے, تو گھمنڈ کر رہا ہے, تو جنت میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا, تو اللہ کی بارگاہ میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا. فخرج منہا, تو نکل جا ہماری بارگاہ سے, تو نکل جا جنت سے. اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے ابلیس کو شیطان بنا دیا, لعنتی بنا دیا.